أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين المتقاذرين ببريائه أوتاد المتمردين المغترف لربوبيته سائر الخلق الأجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا علی الصحابہ. صاحبان کرام قدر، بڑے بھائی اہل بیت، شیعہ سنی احباب، آپ تمام احباب جس محبت اور فروز کے ساتھ ذکر حقیقت کو سماعت کرنے کے لیے اس مقدس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں، دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام احباب کی عبادات کو اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے. آپ تمام احباب کے دل میں جو بھی دعا ہے آل محمد کا خالق باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو کوئی بیمار ہے آل محمد کے صدقے میں شفا یابی عطا فرمائے. تندرست مومنین کی تندرستی کو دور فرمائے. بالخصوص دعا گو ہوں سادات حسام کا کہ جنہوں نے اس مجلسی اعضاء کا انعقاد کیا. پروردگار عالم سادات حسام کے رزق مال جان میں تحفظ اور برکت عطا فرمائے. صاحبان گرام قدر، سادات گھرانے کی ایک ادنی سے خاندان سے تعلق ہے سجاد مرسل کے نام سے، اور میرے تعارف کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں آل محمد کی اس کشتی نجات کا ایک ادنا سا مسافر ہوں کہ جس کا وعدہ رسول فرما کے گئے. یہاں میرے سامنے بالکل نئے چہرے ہیں اور میں بھی آپ کے لیے ایک نیا چہرے کے طور پہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. قرآن میرا اسلوب گفتگو ہے اور صرف کہنے کی حد تک نہیں. جب میں یہاں مجلس شروع کروں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر ہم پڑھ کے بتاتے ہیں کہ قرآن کافی ہے. اگر زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا سا آگے آجے دو قدم صرف آپ نے آگے آنا ہے. یہ جگہ مکمل ہو جائے تاکہ بعد میں آنے کے لیے اچھا، اگر یہ باواز بلند ہے تو ذرا آہستہ سے صلوات پڑھتے ہیں.
سلام رہیے، شاد و آباد رہیں۔ یہ یہاں علاقہ ہے ٹپا سلطان پور کا، اور میں ابتدائی کلام میں قرآن مجید سے وہ 4 آیات مجیدہ پڑھوں گا کہ جن کو انسانیت کی سلطان آیات کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو زبان کو ہلا کے ذرا میرا حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا، کیونکہ میرے لیے ایک نیا ماحول ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اذہان کی بالکل قریب ہو کے گفتگو کروں۔ 4 آیات مجیدہ میں ابتدا میں پڑھوں گا، اور اگر آپ کے اذہان متوجہ ہوئے تو 2 پڑھوں گا پھر، اور اگر اور اذہان متوجہ ہو گئے تو 2 اور پڑھ دوں گا۔ توجہ ہے؟ ارشاد رب کریم ہو رہا ہے سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے۔ یہ جو 4 آیتیں ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ 4 آیات وہ ہیں کہ جن کو تمام علماء شیعہ و سنی نے انسانیت کی فضیلت کی معراج آیات کہا ہے۔ یعنی یہ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں جتنے یہ 4 فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک فضیلت بھی کسی انسان میں موجود ہے تو وہ قرآن کی نظر میں صاحب فضیلت ہے، انسانوں کی نظر میں نہیں، وہ قرآن کی نظر میں صاحب فضیلت ہے۔ آئیے میں سورہ مبارکہ الزمر سے شروع کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ الزمر میں ارشاد فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حبیب کہہ دیجئے کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ تو جو ہاتھ کا طالب ہوں، کیا علم والے حل کیا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ بالکل نہیں ہیں۔ تو یہاں اس آیت مجیدہ میں انسانیت کا پہلا معیار ہے علم۔ ایک معیار ہو گیا، ذرا سروں کو اٹھا کے میرے طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے گا، کیونکہ بہت بڑا نتیجہ ہی یہی پیش کر دینا ہے میں نے۔ قرآن کی نظر میں سورہ زمر میں پہلا انسان کی فضیلت کا معیار ہے علم۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن میں اور سورہ مبارکہ 17 سے آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کیا ایمان والے اور بے ایمان، کیا ایمان والے اور ایمان نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ فاسق برابر ہیں؟ لا یستوون، بالکل برابر نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت مجیدہ میں انسانیت کی فضیلت کا دوسرا معیار ہے ایمان۔ 2 چیزیں ہو گئی، پہلا علم، دوسرا ایمان۔ پھر بولیے گا، پہلا علم، دوسرا ایمان۔ اب چلتا ہوں میں پھر قرآن میں، اگر گھبرا نہیں کہو، اب میں پھر چلوں گا قرآن میں اور سورہ مبارکہ الحجرات سے آیت پڑھوں گا۔ جو آیت کا تعلق ہو سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ ہے۔ توجہ ہاتھ کا تعلق ہو، ایک ایک کی توجہ۔ تم میں سے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو ہمارے نزدیک تقوی میں صاحب فضیلت ہے۔ تو 3 معیار ہو گئے، ذرا کہیے گا پھر۔ پہلا علم، ایمان، تقوی۔ پھر کہیے علم، ایمان، تقوی۔ وہ میں پھر کرتا ہوں قرآن میں، نہیں رسپونس نہیں ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا۔ اب میں پھر چلوں گا قرآن میں اور پھر پڑھوں گا سورہ مبارکہ النساء سے آیت کو۔ اگر آپ گھبرائے نہیں گئے تو آئیے سورہ نساء میں چلتے ہیں اور سورہ نساء میں 4تھی آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً۔ اللہ نے فضیلت عطا کر دی ہے ان مجاہدین کو کہ جو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر کہ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔
بڑی مہربانی توجہ ہاتھ کا طالب ہوں میرے دوستو. میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں. ان 4 آیتوں میں انسانیت کے فضیلت کے کل کتنے معیار ہیں؟ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. 4 معیار قرآن میں دیے ہیں. پہلا علم، پھر ایمان، پھر تقویٰ، اور یہ جو چوتھی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کی روح سے جہاد. پھر سنیے گا، انسانیت کی معیار کے کل 4 معیار قرآن میں بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا ایمان، پہلا علم، پھر ایمان، تقویٰ، جہاد. میں جملہ سنیے گا اور یہی پہ پیش ہو جائے گا کہ آپ مجھے سننا چاہتے ہیں یا نہیں، کہ جس کی فضیلت کی آج آپ نے مجلس میں رکھی ہے نا اور مجھے بتایا گیا تھا، وہ علی ابن ابی طالب قرآن کی ان 4 معیارات میں بھی علی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن نے علم کی بات کی ہے. میرے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. قرآن قرآن نے علم کی بات کی ہے. میرے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. قرآن نے ایمان کی بات کی ہے. میرے رسول نے فرمایا فرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ. قرآن نے تقویٰ کی بات کی ہے. میرے رسول نے فرمایا یا علی انت امام المرسلین وقائد الغر المہاجرین. قرآن نے جہاد کی بات کی ہے. میرے رسول نے فرمایا لأوتین رجلا کفارا غیر فناء. میں نے پہلے بولا تھا آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. میں 4 معیار بتائے اور ان 4 معیاروں میں بھی علی علی ہے. دنیا کیا سمجھے گی کہ علی کیا ہے؟ علی ایمان، علی 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 علم، علی ایمان، علی امام المتقین، علی قائد الغر المہاجرین، علی کرار، علی غیر فعال، علی. تو اب جو علی کو چھوڑے گا، جو ہاتھ کے طالب دوستو، جو علی کو چھوڑے گا، علم ہے علی، ایمان ہے علی، جو علی کو چھوڑے گا وہ بے ایمان ہوگا. نہیں تو جو ہاتھ کے طالب جو علی کو چھوڑے گا وہ بے ایمان بھی ہے. ایمان علی ہے تو ایمان کو چھوڑا تو بے ایمان، ایمان کو چھوڑا تو بے ایمان، ایمان کو چھوڑا بے ایمان. جو علی کو چھوڑے بے ایمان رہے گا. جو علی کو چھوڑ کے علم کی تلاش میں نکلے وہ جاہل رہے گا. جو علی کو چھوڑ کے تقویٰ کی تلاش میں لگے، تقویٰ کی تلاش میں نکلے، وہ خلیفہ شیطان رہے گا. اور جو علی کو چھوڑ کے بہادر بننے کی کوشش کرے وہ تشریف لے جائے گا، کبھی بہادر نہیں ہوگا. یہ علی کا منکر کی سزا ہے کہ علی کا منکر کبھی بھی نہ تو شجاع ہوگا، نہ ایماندار ہوگا، نہ صاحب تقویٰ ہوگا، اور نہ کرار ہوگا، غیر قرار ہوگا. آئیے میں پھر چلتا ہوں قرآن میں، جو ہاتھ کا جانب ہوں. یہ جو علی کا دشمن ہے، آئیے پھر چلتے ہیں قرآن میں اور علی کے دشمن کی عاقبت کو دیکھتے ہیں. جو ہاتھ ادھر ادھر ذہن نہ جائے، کیونکہ میں ایک لمحے میں کوئی ایسا لفظ دے دوں گا کہ جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے اوپر چلا جائے اور آپ پھر کہیں کہ والے پڑھو. ہمارے کو میں نے پڑھنا نہیں ہے، اور والے پڑھنے والا تو سسٹم نہیں ہے. اب میں جو بات گزر گئی وہ گزر گئی. آئیے پھر چلتے ہیں سورہ مبارکہ الحدید میں. توجہات کا تعلق، توجہات جو پیچھے بیٹھے ہیں، توجہات. اب سورہ مبارکہ الحدید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعلکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بہت بڑی آیت پڑھنے لگا آپ کے سامنے. قرآن ہے ہی بڑا لیکن قرآن کی اس آیت کا لفظ لگتا دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور کیا کرو؟ وہ آمنوا برسولہ
میرے رسول پہ ایمان لے آؤ. دو چیزیں کرو. تھوڑی سی آواز کو کھولے, آواز کو آپ کی سوچ کر کھا رہے ہیں آواز کی. دو چیزیں, اللہ پہ ایمان لے آؤ. توجہ ہاتھ پھر سے توجہ رہے. دیکھیں میں بہت بڑی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. اگر تم اللہ سے ڈرے اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے تو پھر اس کے انعام کے طور پہ ہم تمہیں دو چیزیں دیں گے. میں پوری توجہ, میں دو چیزیں قرآن وعدہ کر رہا ہے, ہم دو چیزیں تمہیں دیں گے. پہلے ایمان کو کرنے دو کام آپ نے ہے, اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے. اگر یہ دو تم نے کام کر لیے تو پھر اللہ تمہیں دو انعام دے گا. پہلا انعام وَيَجْعَلَهُ نُورًا, پہلا انعام ہے آمنوا اتقوا اللَّهَ وآمنوا برسوله يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ. پھر اللہ پہلا انعام تمہیں یہ دے گا, اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا کرے گا. بڑی توجہ آیت کا طالب علم دوستو. اپنی کفل کہتے ہیں ایک کو, کفلین کہتے ہیں دو کو, یعنی اپنی رحمت کے, اللہ فرما رہا ہے اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا کرے گا. اب یہاں تشریح کا وقت نہیں, حوالہ میرے سنے ہیں, بعد میں مجھ سے پوچھ لیا گا اور اگر غلط ہو جائے تو میں ذمہ دار. چاہیے تمام علماء نے لکھا کہ اللہ کی رحمت ہے میرا رسول کی دو رحمت سے مراد ایک حسن ہے ایک حسین ہے. دو حصے دے گا رحمت کے, ایک حسن ایک حسین. اب آئیے پھر آگے چلتے ہیں اور کون سی چیز دے گا. اب یہ میں آرام سے نہیں سننے دوں گا, تو دوسری چیز ہے توجہ ہاتھ کا رہے میرے دوستوں. دوسری چیز کیا دے گا, کہا نور, اور تمہیں ایک ایسا نور دے گا. اللہ اکبر, بندہ مجھے ہمت ہے کہ میں یہ پڑھ سکوں جملہ. اور تمہیں نوراً تمشون بہ, اور تمہیں ایک ایسا نور دے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلتے ہوئے قیامت والے دن جنت میں چلے جاؤ گے. توجہ بڑی آیت ہے, لیکن میں نے ابھی اس آیت کو ذرا مجھے تشریح میں جانے دو. کیا کہہ رہا ہے, وَيَجْعَلَهُ نُورًا, تمہیں دے گا نور. تمشون بہ, تم چلو گے اس کی روشنی میں, اس نور. اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں باہر چلا جاؤں تو باہر اندھیرا ہے, اندھیرے میں ایک قدم نہیں چل سکتا, بٹ روشنی ہوگی تو چلوں گا نا. یعنی اب روشنی نہیں ہے تو میں کھڑا ہوں, روشنی ہوگی نور ہوگا تو میں چلوں گا تو منزل تک پہنچوں گا. معلوم ہوا منزل ہے جنت, تو جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ نور دے رہا ہے. اب اس نور کی روشنی میں تم نے چلنا ہے. نور ہوگا تو چلو گے, نور ہوگا تو چلو گے, نور نہیں ہوگا تو کھڑے ہیں. اب کھڑے ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے, تو پھر کہاں جائیں گے. آگے پھر چلتے ہیں قرآن میں. نہیں گھبرا گئے یار, گھبرا گئے. میں نے کہا میری ابتدا میں نے کہا تھا میری قرآن سے نہیں ہٹے گی. دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج میں قرآن ہی پڑھوں گا, قرآن سے پڑھ کے دکھاؤں گا. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن میں اور اسی سورہ مبارکہ الحدیث سے آیت کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں, صرف منافق مرد نہیں, صرف منافق آپ جاگ رہے ہیں, صرف منافق مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. اور منافق کہتے کسے ہیں, اب یہاں یہ بھی میں تشریح کرتا ہوں. چاہیے منافق کی بڑی بڑی قسمیں ہیں, لیکن سب سے اعلیٰ قسم منافقت کی یہ ہے کہ لوگ علی کو چھوڑ دیں. جو علی کو چھوڑ دیں منافق مرد, تو آسان ہو گیا آپ کے لیے. میں پھر پڑھتا ہوں, پھر آیت پڑھتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر نتیجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میری ساری مجلس سے ایک طرف ہو جائے, یہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے تو میں کہوں گا کہ میری محنت سوال ہوگی. کیا فرما ہے, یوم یقول المنافقون والمنافقات
للذین آمنوا اسرو منافق پر منافق عورتیں اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے کہیں گے ہیں منافق کہے کس سے رہے ہیں بولیے کہے کس سے رہے ہیں اہل ایمان سے اہل ایمان میں بھی مومنوں سے ہر ایک سے مومنوں سے یہ اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں انظرنا ہماری طرف دیکھو کون کہہ رہا ہے منافق مرد منافق عورتیں اہل ایمان مردوں عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں انظرنا ہماری طرف دیکھو اگلا لفظ بڑا ہی قابل توجہ ہے انظرنا نقص من نورکم ہمیں اپنے نور سے کچھ حصہ دے دو نہیں پہنچے جہاں تک میں جانا چاہتا تھا ہمیں اپنے نور سے کچھ حصہ دے دو تاکہ ہم بھی تمہاری طرح اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے جنت میں چلے گئے معلوم یہ ہوا مومنوں کے پاس نور ہے مومنوں کے پاس نور ہے منافقوں کے پاس نہیں اور وہ نور وہاں نہیں یہاں ملا تھا اسی آیت میں بڑی محنت کر رہا ہوں اسی آیت میں تو اب اس کے جواب میں مومن کیا کہیں گے کہ لرجعوا وراءکم جاؤ اسی دنیا میں چلے جاؤ اور جا کے وہاں سے اپنا نور لے کے آؤ یعنی معلوم ہوا نور اسی دنیا میں ملا تھا مومنوں نے لیا پوری توجہ مومنوں نے لیا منافقوں نے چھوڑا اب وہ نور کون سا ہے یہاں کا رجنا میرے سامنے تو شروع فرمایا ہے بندہ وہ چہرے کی تو دے رہا کہ دے آئے تو سورہ حدید کی پڑھی پہلی میں نور دے رہا ہے دوسری میں مومنوں کے پاس نور ہے اور منافق ملتے جا رہے ہیں ہمیں نور دے دو یہ نور کون سا ہے تو جس کی روشنی میں مومن چلیں گے تو جنت چلے جائیں گے منافق چھوڑیں گے جہنم چلے جائیں گے میں اب محتاج ہوں قرآن کے ساتھ وارث قرآن کے ساتھ ناطق قرآن کا چاہیے جا کے دیکھیے گا تفسیر شواہد التنزیل میں علامہ نے یہ روایت لکھی کہ جناب میرے رسول کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سا نور ہے کہ جس کی روشنی میں مومن چلے گئے تو جنت میں چلے جائیں گے منافق چھوڑیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے رسول کے نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا اور اس میں رسالت میں علماء نے ہر طرف بیٹھے ہوئے خاموشی سے رسالت کے جواب کے منتظر ہے کہ وہ نور کون سا ہے کہ میرے رسول نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہیں اپنے وزیر اپنے خلیفہ اپنے جانشین ابی المومنین ابی جبر ابی طالب کے پہلو پہ حاضر کا کیا ہوا نور ولایت علی جبر ابی طالب وہ علی کی ولایت کا نور کیا بات ہے وہ نور کون سا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب وہ میرے بھائی میرے وزیر میرے خلیفہ میرے جانشین علی کی ولایت ہے وہ نور آئیے یہ جب اب یہ مرحلہ ذکر ایسا ہے کہ یہاں پلٹ کر واپس جانا میرے لیے ناممکن ہے آپ چاہیں تو یہاں سے اگر موڈ پڑے تو چلے جائیے گا مگر مجھے یہاں اب واپس نہیں جانا کیوں اس لیے کہ جس مرحلہ فکر میں آ گیا اور جس منزل میں اپنی تقریر کو لے گیا ہوں یہاں سے پلٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کیوں جانتے ہو جب یہ منافق مومنوں سے نور مانگیں گے مومن انہیں نور نہیں دیں گے تو یہ منافق جو ہے معیشت کے میدان میں پریشان ہو کے پھریں گے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں ہائے 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 تو یہی تو میں نے کہا تھا اگر جیسا کہے تو بولو میں دو آگے اٹھوں گا دو آگے اٹھوں اب یہ منافق جو ہے یہ دور
दूर खड़े। अब मोमिनों से टका सा जवाब मिल गया। मोमिनों ने क्या कहा था कि जाओ उसी दुनिया में जाओ और जाके अपना नूर लेके आओ। अब वो दुनिया में तो आ नहीं सकते, तो क्या जो चला गया वो वापस नहीं आएगा इस दुनिया में। मालूम हुआ इसी दुनिया में नूर मिला है, अभी भी मिला है। कुछ लोगों ने लिया, मैं पढ़ गया जुमला, अली की विलायत। एक नूर मिला, मोमिनों ने लिया, मुनाफिकों ने छोड़ा। अच्छा चले, अब जो मुनाफिक जो है ये परेशान हो जाएंगे और कहेंगे ले गई, मोमिनों ने जवाब दे दिया, अब हमने बख्शी, किसके पास जाएं, हम किधर जाएं। अब इन मुनाफिकों के साथ काफिर भी होंगे, मुशरिक भी होंगे, कि सारे मिल मिला के गिरोह बना देंगे और कहेंगे कोई ऐसा ढूंढो जो हमारी शफाअत करे। जवानों मेरे साथ देना, जुमला समझ में आए तो बोलना मेरे साथ। तो कोई ऐसा ढूंढो जो हमारी शफाअत करे। अब ऐसे में वो जो महशर के मैदान में ये मुनाफिक दूर खड़े कुछ मनहूस चेहरों को देखेंगे। तवज्जो, मनहूस, नूर वाले चेहरे नहीं, मनहूस चेहरों को देखेंगे और उनके पास जाएंगे और कहेंगे भाई तुम तो वही लोग हो कि जिनको हमने दुनिया में बड़े बड़े सच्चों को छोड़ के माना था। घबरा गए कैसे बोलना, मेरे साथ बोलना। हमने बड़े बड़े सच्चों को छोड़ा, हमने तुम्हें माना और हमने तुमसे इतनी मोहब्बत की थी कि हमने तो कराची की सड़कों पे यजीद जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। हमने तो इतनी सच्चों को छोड़ के तुम्हें राहबर माना, तुम्हें पेशवा माना, तुम्हें पीर माना, आज हमारी शफाअत करे। वो कहेंगे दफा हो जाओ, हम तो खुद मुसीबत में हैं भाई, हम तुम्हारी मदद क्या करेंगे, हम तो खुद मुसीबत में हैं। अब तो मुरीद है ना, इनको बड़ा वक्त चढ़ेगा, बड़ा गुस्सा आएगा। मदद ऐसी है भाई, इनको सारी जिंदगी मानते रहे और अब हमारी बारी आई, हमें शफाअत की जरूरत है तो हमें टक्का सा जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई हाँ दफा हो जाओ। अब दो बातें हैं, एक ये मुरीद अपने पीरों से करेंगे और एक पीर मुरीदों से करेंगे। पीर से बड़ा झूठे पीर, सच्चे नहीं, झूठे रहबर, झूठे पीर, झूठे इमाम, झूठे खलीफे, इनसे अहले ईमान, इनसे अब ये जो मुनाफिक हैं ये एक बात उनसे कहेंगे और वो इनसे एक बात कहेंगे। दोनों बातें कुरान में मौजूद है। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं दोनों बातें पढ़ दूं। तो अगर आप सलवार से मुझे मालूम होगा, सलवार पढ़े बुलाना से। आमादगी तो है आपकी, अब मैं आप पढ़। अब वो बात एक पीर झूठे पीर मुरीदों से कहेंगे और एक बात झूठे मुरीद पीरों से कहेंगे। दोनों आयतें सूरह मुबारका अल-बकरा में मौजूद है। पहली आयत पढ़ रहा हूँ, इस तबर्रा अल्लाह लफ्ज, अब मैंने इसलिए रोका है कि आप लफ्ज पहचान लेंगे। इस तबर्रा कुरान की आयत, मैंने अपना लफ्ज नहीं बोला, मैंने अपनी लफ्ज ना तो तर्जुमा किया, मैंने तो सिर्फ कुरान का लफ्ज बोला। इस तबर्रा, इस तबर्रा अल्लज़ी नत्तबिउ मिनल्लज़ी नत्तबउ वअबुल अज़ाब व मक़द्दअत बिहिमुल अस्बाब। मेरे हबीब आप कुछ रोज देखेंगे कि ये झूठे पीर अपने मुरीदों पे तबर्रा कर रहे हैं। घबरा गए। अब मेरे साथ दीजिएगा तो मैं करूंगा, मैं इसको शेयर दूंगा, मैं बड़ी मुश्किल पर आने फिक्र में आ गया। मैंने वादा किया था आपसे कि ये वो लम्हा फिक्रिया है कि जहां पर मैंने आपको लाना था, अगर आपकी तवज्जो भटक गई तो समझो कि मेरी मेहनत जो है वो आज की रायगा न चली जाए। पूरी तवज्जो, क्या मैं फिर आयत पढ़ता हूं। इस तबर्रा अल्लज़ी नत्तबिउ मिनल्लज़ी नत्तबउ वअबुल अज़ाब व तक़द्दअत बिहिमुल अस्बाब। मेरे हबीब अब उस रोज देखेंगे कि ये झूठे पीर अपने मुरीदों पे तबर्रा कर रहे हैं और इनकी बचाव की सारी तदबीरें नाकाम हो गई हैं। एक आयत हो गई,
یہ پیر جھوٹے پیر مریدوں پہ دروازہ کر رہے ہیں. تیسری آیت کر رہا ہوں، دوسری وقال الذی، اس منظر کو دیکھیں گے وہ جھوٹے پیر وہ کہیں گے لو بھی آج تو کمال ہو گیا، ان سے ہمیں امید لگائی تھی، یہ آج الٹا ہم پہ بھی دروازہ کر رہے ہیں. اب ان کو جب تبرہ ہوگا دیکھیں گے تو یہ جو مرید ہے ان کے ماننے والے وہ کیا کہیں گے؟ وقال دوسری ہے وقال الذی نتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اے کاش ہمیں اس دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے، ایک موقع، تو پھر ہم وہاں پر جا کے ان لوگوں پہ ایسے ہی تبرہ کریں گے جیسے وہ آج ہم پہ کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے اب دو آیتیں ہیں اور دونوں میں تبرہ ہے. اب تم کہتے ہو تبرہ کیا نہ کرو، قرآن کہتا ہے تبرہ چھوڑا نہ کرو. جہاں نہیں کیا تو پھر وہاں دیکھنا پڑے گا. لیجیے آپ دو آیتیں، ان آیتوں کی سمجھ میں جہاں رک جاتا، مگر آپ کے اذہان کو دیکھ کے میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے روایت کرنی چاہیے. اب لیکن چپ رہو گے تو میں نہیں، میرا ساتھ دینا مکمل جس کی سمجھ میں آئے. اب میں محتاج ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، کہ میں وار سے قرآن سے پوچھوں کہ یہ تبرہ کرنے والے اور کروانے والے یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ ہے کون؟ ہے کون؟ یہ جن پہ کیا جا رہا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں یہ تبرہ جو ہوئے پڑے ہیں یہ ہے کون؟ اب یہاں پر میرے چھوٹے امام سے مرکوز روایت ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو ایک ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ این خلیفۃ اللہ فی عرشہ، وہ حق کا خلیفہ کہاں ہے کہ جس کو میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا. نہیں چلو آگے، ہر بندے کے ساتھ چلو، مجھے یہاں پر چپ نہیں رہنا. وہ حق کا خلیفہ کہاں ہے جس کو میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا. میرے مولا کہتے ہیں جب یہ ندا ہوگی تو محشر کے میدان میں آپ کو اور میرے مولا علی تشریف لائیں گے. اشارے پروردگار ہوگا کہ دنیا میں جس نے علی کو اپنا امام مانا تھا وہ علی کے ساتھ مل کر وہیں چلا جائے جہاں علی جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو پہلی آواز ہے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ علی اپنے ماننے والا کو دے کے جنت کی طرف چلیں گے، اور جب جنت کی طرف علی جا رہے ہوں گے تو پھر ایک ندا ہوگی کہ جس نے علی کو چھوڑا ہے، نہیں گھبرا گئے، جس نے علی کو چھوڑا ہے اور علی کو چھوڑ کے کسی اور کو ایمان بنایا تھا وہ اسی کے ساتھ مل کر اسی جہنم میں چلا جائے کہ جہاں وہ جا رہا ہے. ایمان فرماتے اس منظر کو وہ جھوٹے مرید دیکھیں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں چلے جائے اور ان جھوٹے نامردوں پہ ایسا ہی تبرہ کرے جیسے یہ آج آپ لے کر رہے ہیں. لہذا رہبر ایسا بنائیے، رہبر ایسا بنائیے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ مرتے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی آؤں گا، میزان میں بھی آؤں گا، صراط پہ آؤں گا، جنت میں جاؤں گا، کوثر پہ آؤں گا. رہبر ایسا بنائیے. اب کچھ لوگ آگے بس اختتامی بڑا ہے تقریب آ رہی ہے کہ کچھ لوگ آگے میرے رسول کے پاس وہ کہتے تھے یا رسول اللہ محشر کا میدان اور اتنا خوفناک میدان اور وہ پورے صراط کیا ہوگی. جواب سنو گے؟ رسول فرماتے ہیں بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز. اگر بال ہے میرا میں یہ کاٹ کے یہاں پہ اسے اگر آپ کو دکھاؤں تو نظر بھی نہیں ہے، نظر ہے کہ نہیں؟ نظر نہیں ہے، اتنا باریک ہے. تو اس بات سے وہ چل کے دکھائے. اب یہ کچھ بیٹھے ہوئے اس میں رسالت کیا سو لے تو نہ جانے والی بات ہوگی. اب کون اتنی بڑی بات سے گزرے گا اور پھر اگر گزر بھی گیا تو تلوار سے زیادہ تیز ہے.
کٹ کے گر جائے گا. یا رسول اللہ آسانی پیدا فرمائیے کہ اتنی پولیس راج جو آپ فرما رہے ہیں باریک ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, یا رسول اللہ کون گزرے گا؟ کہا سنو من شاء. روایت پڑھ دوں, رسپانس دو کی تو روایت کرتا ہوں. رسپانس دینا ہے. ایک تو میرے سپیکر کا مسئلہ ہے مجھے یہاں پہ کہ یہ سپیکر آپ کا آواز آدھی پہنچاتا ہے, آدھی خود مجھے ہی لٹا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ میں نے ابھی پوری آواز پہنچانی ہے اسی روایت میں. کون سی آواز؟ جاؤ جہاں جہاں تک آواز جاتی, جہاں جہاں تک میسج جاتا ہے ویسے میرے عقل میں کرنا. کون سی روایت؟ جب صحابہ نے کہا سے اتنی بڑی پولیس راج کون گزرے گا جو بہت سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز؟ کہا سنیے من شاء ان یمر علی الصراط تبرکل ہاتھ. جو کرتا ہے کہ پولیس راج پر سے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائے. پوری توجہ جو یہ کہتا ہے پولیس راج سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور جنت میں بغیر کسی حساب کتاب کے داخل ہو جائے. تو پھر وہ کیا کرے؟ اَيُّبَادِ وَسِيِّ وَخَلِيفَ وَوَزِيرِ عَلِي جَبْرِ أَبِي طَالِبٍ. تو اسے چاہیے میرے وزیر, میرے خلیفہ, میرے جانشین علی جبر ابی طالب سے محبت کرے. ہاتھوں کو بنا پوچھئے جو یہ چاہتا علی سے محبت ہے, علی سے محبت ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے حصے کا بڑا تمام ہوا. انشاءاللہ کبھی میں یہاں پھر آیا تو میں یہیں سے شروع کروں انشاءاللہ. مگر یہاں یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ دیکھو رہبر ایسا بناؤ. یہ دنیا یہاں یہ نہ دیکھیے گا کہ رستہ کیا, رستے بہت ہیں دنیا میں, اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا رستہ سیدھا ہے. اب یہاں پر یہ ٹیپا سلطان پور کا علاقہ ہے, یہاں پر آپ اگر باہر جائیں اور لوگوں سے پوچھیں تو یہاں پہ کو آپ کو 100-200 کی تو مل جائے گا, اور ہر کوئی کہے گا میرا رستہ سیدھا ہے. رستہ اس کا سیدھا ہے کہ جس کا رستہ رسول اور آل رسول تک جاتا ہے. پیر وہی سیدھا ہے جو رسول کی طریقے سے نہ ہٹے. دیکھیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں یہ چاہتا ہوں میرے حصے کا فرائض دیکھیے یہ آپ بات یاد رکھیے گا. اب میں یہاں پہ کیونکہ نقلی سردار بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے انوائٹ مجھے کیا, میں خود نقلی ہوں, تو آئیے آپ کے جات کا واقعہ چھوٹا سا سنا دوں اگر آپ, کیونکہ وقت تو کافی ہو گیا اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کی موڈ ہے تو سنا دوں واقعہ. آپ کے جات کا واقعہ سناتا ہوں. مختوم چہانیہ جہاں آپ ان کے نام سے واقف ہیں, یہ نسل سادات یہاں پہ ملتان میں راگیوں کا مزار بھی ہے. اب یہ جو ہے ایک وقت تھا کہ جب ان کا دور تھا نا, تو اس دور میں یہ حج پہ گئے. اس دور میں پیدل حج ہوتے تھے, اونٹ پہ سوار ہو کے, گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا, اور انہوں نے 40 سال پیدل کیے ہوئے تھے, عام نہیں تھے, 40 حج. اور جب آخری دفعہ حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو وہاں ایک مجاور تھا, میرے نبی کے روزے تھے, اور وہ مجاور کہنے لگا تیری تو شکل ہی صحیح ہماری, یہ تھوڑا سا رنگ کا سامنا تھا. اب ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ سید ہوئے تو سونا ہی ہو گئے. تو سونے کا یہاں اللہ کی دین ہے, حسن اللہ کی دین ہے, مگر حسن سے سید کو نہ پہچانیے, سید کردار کا نام ہے. کردار سے دیکھیے کہ کون اپنے جد کی سیرت پہ ہے. جب اس نے کہا کہ آپ تو سید نہیں ہیں, انہوں نے کہا اچھا یہ میرے جد کا رسول کا روزہ ہے, اور اگر میں اپنے جد کو سلام بناؤں اور سلام کا جواب بھی آئے تو پھر مانے گا.
اس نے کہا ہاں پھر میں مانوں گا کہ تو سید ہے. انہوں نے فوراً مخدوم جہانیہ نے فوراً کہا السلام علیکم. جلال الدین کا واقعہ, جلال الدین سرخپوش ان کا واقعہ کہ انہوں نے فوراً کہا السلام علیکم یا جدی, اے میرے چاند رسول آپ پہ سلام ہو. پلٹ کے فوراً جواب آیا علیک السلام یا ابنی, اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو. یہ ہے سید. اب عید کا جو واقعہ ہے, یہ برصغیر پاک و ہند میں حج کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے. وہاں کیا ہوا کہ مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں اذان ہوئی, مختصر کا وہاں اذان ہوئی, لیکن نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا. نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا. اذان ہوئی, نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا. اور پیچھے جو خاندانی سید کیا ہوتا ہے, پیر کیا ہوتا ہے, یہ بتا رہا ہوں. یہ انہوں نے اپنے مریدین کے ساتھ وہاں نماز ادا کی اور وہاں اس کے بعد وہاں کے گاؤں والوں کو بلا دیا اور کہا کہ بھائی آؤ میری بات سنو, یہ اذان ہوئی ہے, تم لوگوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تاکہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور پیر رہتا ہے اور وہ پیر کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی. واقعہ سننا, تب وہ پیر کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی, نماز تمہیں معاف ہے. اچھا ذرا بولا اس کو, ہم بھی تو دیکھیں نماز تو رسول کو معاف نہیں ہوئی. اور جو ہاتھ کے دعوے ہو, نماز اگر معاف ہونی ہوتی تو حسین کو ہو جاتی, کیونکہ نیزہ پہ نہیں. یہ کون سا پیر ہے جو لوگوں کو نمازیں معاف کروانا؟ تھوڑی دیر ہوئی, پورا دیہات اکٹھا ہو گیا, مجمع بھر گیا. لوگ بڑی دور دیکھیں گے کہ نیا پیر آیا ہے. ادھر وہ جھوٹا پیر اپنے مریدوں کے ساتھ آ گیا, ادھر مخدوم صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے. درمیان میں لوگوں کا ایک جنگ غفیر ہے. اب یہاں پر مکالمہ شروع ہوا. بات وہی معاشر والے میدان کی یاد رہے, پیر مریدوں تھے. مرید کو کیسے ان کا ایک حساب کا یہ بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اب یہاں پہ انہوں نے کہا, مخدوم صاحب نے کہا اچھا بھی بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, اور لوگوں کو بھی منع کیا ہوا ہے نماز نہ پڑھ. اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آتا ہے اور جبریل نے آ کے مجھے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی. جبریل آتا ہے اور اس نے آ کے مجھے کہا ہے کہ تم نے بھی نہیں پڑھی, تیرے ماننے والوں نے بھی. نماز معاف ہے. اس نے کہا مخدوم صاحب کہتے ہیں ابھی یہ کیسا جبریل ہے کہ کروانی تھی معاف تو رسول کو کرواتا, یہ تمہیں کیوں کروا رہا ہے؟ ذرا اس جبریل کو بلاؤ تاکہ ہم اس سے پوچھے کہ تو نے رسول کو معاف نہیں کروائی تو ان کو کیوں کروا رہا ہے؟ کہا اچھا تھوڑی دیر گزرے گی, وہ میرے لیے کھانا لے کے آئے گا. وہ جھوٹا بھی کہتا ہے وہ میرے لیے کھانا لے کے جبریل آئے گا. تھوڑی دیر گزری, ہوا کا ایک حلولہ سا بنا اور اس ہوا کے حلولے کے درمیان میں سے کھانے کا ایک دشت برآمد ہوا. اس میں رنگ برنگے کھانے پھل وغیرہ لگے ہوئے تھے. وہ جبریل کہنے لگا یہ دیکھو یہ جبریل میرے لیے لے کے آیا ہے. مخدوم صاحب چونکہ اللہ کی نظر رکھتے تھے اس لیے, اور لوگوں میں رسول کا خون تھا اس لیے کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے اسے کلمات دہرائے وہ جو کھانا تھا گندگی میں تبدیل ہو گیا. رات پاتے وقت وہ جبریل نہیں تھا, وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا جو تیرے پاس آ کے نماز معاف ہے. تو میرے دوستوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو رستہ اہل بیت سے روکے یہ نہ ماننا, اس کے لباس پہننا, اس کو یہ نہ دیکھنا کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے. کیوں؟ اس لیے میرے مولانا علی نے فرمایا تھا جنگ جمل میں جب بڑے بڑے سامنے تھے, میں کبھی جنگ جمل بیان کروں گا, اب تو بہت وقت ہو گیا, آپ کو بیان ہو نہیں سکتی. ایک بہت بڑی شخصیت کے مقابلے تھے. تو ادھر علی نے کیا فرمایا تھا جب کچھ لوگ ڈر رہے تھے, اتنی آواز سے ڈر رہے تھے کہ آئیے ہم ان سے جنگ کریں گے. کا خبردار شخصیات کو پہچان, حق کو پہچاننے کے لیے شخصیات کو معیار نہ بنا, بلکہ شخصیات کو پرکھنے کے لیے حق کو معیار بناؤ. جہاں حق ہے دیکھو حق کی طرف کون آیا,
اور حق ہے علی. دیکھو کہ علی کی سیرت پہ کون ہے، علی کا چاہنے والا کون ہے، علی کا محب کون ہے، علی کی زندگی سے عمل نمونہ لینے والا کون ہے. فضائل کا حصہ بھی اور تبلیغ بھی آپ تک پہنچی. میرے دوستو یہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اتنا مشکل دین بچایا ہے حسین نے کہ پورا گھرانہ قربان ہو گیا. کیا بچا تھا حسین کے پاس سے کربلا میں؟ آواز ابھی رہی، حسین اکبر چاہیے کہاں قربان، اصغر چاہیے کہاں قربان، عباس جیسا بھائی چاہیے قربان، صحابہ چاہیے قربان، بہنوں کی چادری چاہیے قربان. بہت زیادہ مشاہدین شنفی کبھی مجھے وہ تعبیر تو یہ ہوا تھا کہ میں پوری مکمل شہادت حسین پڑھوں، مگر مجھے چونکہ واپس لاہور جانا ہے اور وقت بہت زیادہ ہو گیا تو مجھے چند جملے عرض کرنے ہیں کہ دیکھیے کہ حسین وہ ہے جو کربلا کے میدان میں اس حالت میں کھڑا ہے، سب کچھ قربان کر کے زعفر جیت رہتا ہے کہ میں آخری وقت میں حسین کے پاس آتا. کل حال ملنا سنگت سونا کی صدا بلند ہوئی نا، ہے کوئی جو حسین غریب کی مدد کرے. اس استغاثے کو سن کر تمام مخلوقات حسین کی مدد کے لیے آئی. جن بھی آئے، حیوانات کے سردار بھی آئے، فرشتوں کے سردار بھی آئے. وہاں یہ جنوں کا سردار زعفر جن آیا اور آ کے کہتا ہے مولا حکم ہو تو اپنی فوج کے ساتھ ان کے حملہ کرو. کہا نہیں، ہمارا مقام انتہا ہے، ہمارا مقام انتہا ہے. اس زعفر جن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یوں تو غریب کا جسم اتنا زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے کہ 1950 زخم تھے غریب کے جسم پہ. دائیں کے زخم بائیں کے زخم نظر آ رہے تھے اور بائیں کے زخموں سے دائیں کے زخم نظر آ رہے تھے. مگر کہتا ہے حسین اپنے ہاتھ سے نا اپنے بازو کو بار بار دبا رہا ہے. بازو پہ ایک چھوٹا سا زخم ہے کہ جس کو حسین بار بار دبا رہا ہے. میں نے کہا مولا یہ اپنے جسم پہ اتنے زخم ہیں، آپ کیوں ان زخموں کو نہیں دباتے، آپ اس زخم کو کیوں دبائے جا رہے ہیں؟ کہا زعفر تجھے معلوم نہیں، یہ صرف زخم نہیں ہے، اس زخم سے مجھے اصغر کے لہو کی خوشبو ہوتی ہے. زعفر یہ زخم اس وقت نہیں آیا تھا جب تمہارے نے اصغر کو تیر مارا تھا اور وہ تیر میرے بازو میں پیش ہو گیا تھا. زعفر اس زخم میں میرے اصغر کا لہو ملا ہوا ہے. اجر من اللہ. مولا تعالیٰ کچھ قبول کرے. یہ غریب حسین ہر بندہ سننا کی صدا دے رہا ہے اور مطلوب شہادت نہیں کرتا. یہ تین جملے جب پڑھا جاتا ہے نا کہ قاتل آئے تھا، ایک نہیں 6 قاتل آئے تھے حسین کو مارنے. 6 قاتل آئے تھے. تین سن لو میں تین پھر پڑھوں گا. 6 قاتل جب حسین شیر سے زمین پہ آیا نا تو ادھر غریب حسین کھاتے کربلا کو ماں زہرا کی چوری سمجھ کے شیر سے زمین پہ آیا. ادھر سکینہ چلی اور گھوڑوں کے ہجوم میں اب بابا حسین نظر نہیں آ رہا کہ اچانک بیوی نے ایک شادی سے پوچھا، یا شادی اے شادی حل رأیت ابھی، کیا تم نے میرا بابا دیکھا ہے؟ وہ کمینہ تیری کمان میں رکھتا ہے اور ایک پتھروں کے ڈھیر میں باندھ کے کہتا ہے جہاں وہ ہے میرا بابا. آگے آگے تیر چلا، پیچھے پیچھے شبیلہ چلی. شبیلہ کے جانے سے پہلے تیر حسین کے پہلے میں میرے سے ہو گیا. کہا بابا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا ظالم انسان کہاں سے ضرورت کرے گا. اجر کے ملیں گا مولا تمہارا تو شکر دے. میرے دوست حسین شیخ سے زمین پہ آئے، 3 قاتل نکلے حسین کو قتل کرنے کے لیے. پہلے سننے کا پہلا قاتل نکلا شراب پی کے
حسین کے پاس آیا ہے، یہ شمر تال میں آیا ہے. میری طرف دیکھنا، وہ شاید میری طرف جگہ دیکھا کرو. ایک مچھر کے پر جتنا آنسو آپ کی آنکھوں میں آ جائے، آپ کی عبادت ہو جائے گی. یہ شمر تال میں آیا ہے. پہلے یہ 6 قاتل آئے، ان میں سے پہلا قاتل جب آیا ہے تو اس نے کہا کہ آج میں حسین کو اتنا ظلم کروں گا کہ حسین ہمیشہ یاد رکھے گا. یہ کمینہ آگے بڑھا اور 7 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے. اس نے وہی تیر جو اصغر کو مارا گیا تھا وہ کمان میں رکھا، حسین کا پہلو میں 7 قدم کے فاصلے پہ اس نے تیر مارا. تیر کا لگ رہا تھا حسین کا جسد پہ تھا کہ اماں تیرے پہلو پہ دروازہ گرا تھا، میرے پہلو پہ تیر لگا. اجر کہنے اللہ میرا تمہارا کچھ سے قبول کرے. یہ دیکھ رہا تھا کہ دوسرا قاتل آیا، کہتا تجھے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آج میں حسین پہ ایسا ظلم کرنے والا ہوں کہ حسین ہمیشہ یاد رکھے گا. یہ کہنا تھا مجھے معاف کرنا، یہ کبھی نہ آگے بڑھا. اس نے کربلا کی گرم ریت سے پتھر اٹھائے، حسین کی پیشانی پہ مارے، پیشانی زخمی ہو گئے، لہو کا ہو رہا غریب کی گالی میں. اللہ اکبر. بڑا مقبول کے حال پہ آنا کرنا ماتم کرتے ہیں. اور اب یہ دوسرا قاتل نکلا. یہ کہتا ہے تم دونوں کو ظلم کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آج میں حسین پہ ایسا ظلم کروں گا، حسین قبر کی دیواروں کا یاد رکھے گا. یہ کمینہ آگے گیا اور آگے بڑھ کے نہ اس نے تیر اٹھایا ہے نہ تلوار اٹھائی ہے. اس کمینے نے اپنا ایک نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے حسین کے